اسپیشل اسٹریٹ فارورڈ جاری ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. 3 امپورٹنٹ سیاستدان نوجوان قیادت میرے ساتھ, 3 پارٹیاں اسٹوڈیو میں موجود. اب ہماری باری ہے پی ٹی آئی سوال پوچھنے کی. تو میں سجاد سومرو صاحب سے سوال پوچھوں گا کیونکہ یہ کراچی کو بلونگ کرتے ہیں, کراچی سے سیاست کرتے ہیں, ایم پی اے بن چکے ہیں, ایوان میں آ چکے ہیں, اللہ نے ان کو بڑا مقام اور عزت دے دی ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کراچی والوں کے لیے؟ بہت شکریہ. اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو استعفیٰ دے دیں. دیکھیں یہ تو پھر ہمارے ایم کیو والے بھی بھائی بیٹھے ہوئے, پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی, تو ہم سے پہلے تو ان کو استعفے دینے چاہیے کیونکہ مائی باپ تو یہ اس وقت کرتے ہیں. دیکھیں کراچی بدقسمت شہروں میں سے دنیا کے میں یہ کہوں گا, ویڈ میں دوسرے نمبر پہ ہے, اور دنیا کا 5واں میرے خیال سے 4تھا بڑا شہر ہے. سب سے زیادہ چرس بھی یہیں پھونکی جاتی ہے, جس طریقے سے ابھی جو رپورٹ آئی تھی. دیکھیں کراچی پورا ملک پالتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کراچی کو آج تک کراچی کا حق نہیں دیا گیا. آپ مجھے پتہ ہے پورے ملک میں موٹر ویز بنے ہوئے, ہمارے پاس ایک نام کا موٹر وے بنا کے دے دیا تھا حیدرآباد سے کراچی. سندھ کا راؤنڈ بعد میں ہوگا, ابھی کراچی پہ. چلو ٹھیک ہے, کراچی پہ آئے. تو کراچی پورے ملک کو پالنا ہے, لیکن ایز اے بزنس مین آپ نے کتنی بار بھتے کی پرچیوں پہ بھتے دیے ہیں؟ ابھی تک تو الحمدللہ ہم نے کبھی بھی جو ہے نہیں دی, لیکن ہمارے مارکیٹ سے کافی لوگ کڈنیپ ہوئے تھے, انہوں نے بھتے کی پرچی دی. آج بھی ایسے معاملات ایلیمنٹس ہیں جو کر رہے ہوتے ساری چیزیں. لیکن پھر آپ آ جائیں کراچی پہ, تو کراچی کے اندر کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ والی بات تھی کہ پنجاب کے اندر 12-13 مہینے میں, میکسیمم 20 مہینے میں ختم ہوتا ہے. کراچی یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیں جو پروجیکٹ ابھی سنگ روڈ پہ جو بن رہے ہیں, وہاں پر تقریباً کو 4تھا سال ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ پھر میں بات کروں گا تو پھر بات گھوم پھر کے سیاست پہ آئے گی. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم زیادہ تر فوکس عید کا دن ہے تو ہم آپس میں دل جو ہے اس کے اندر معاملات رکھیں. باقی اسمبلی کے اندر میں تو چاہ رہا تھا عید کا دن آپ کراچی والوں کو خوشخبری دیں گے کہ میں اپنے حلقے میں ایک نیا اسکول کھولنے جا رہا ہوں, ایک نیا اسپتال کھولنے جا رہا ہوں, حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے, میں اپنے جیب سے کر رہا ہوں. اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اسکول سردار شاہ صاحب نے کہا ہر ایم پی اے 3 اسکول ایڈاپٹ کرے گا, ٹھیک ہے. غریبوں کو کھانا کھلانے کا جے ڈی سی, سیلانی, چھیپا اور انہوں نے کھولا ہوا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ سندھ حکومت بھی جو ہے وہ آپ ٹھیکے پہ دے دیں, وہ بھی آپ ٹھیکے پہ چلائیں. جب ہر ایم پی اے جس کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے, تاس ہم نے بیٹھے ہوئے, آپ پوچھیں ان کو پچھلے 1 سال میں کوئی فنڈز ملے؟ بالکل بھی. میں نے اپنے حلقے میں الحمدللہ لیاری میں آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں, میں نے وہاں پر کمیونٹیز کے اندر لیپ ٹاپ فرام بگننگ الیکشن میں نے وعدے کیے, اور لوگ کیا کرتے ہیں الیکشن کے بعد جیت کے بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کے یہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اگر جھوٹ ہو تو پھر آپ مجھے یہاں بلائیں, اور پھر جو میری سزا وہ میں آپ مجھے کہیں میں قبول ہے. کتنے لیپ ٹاپ دیے؟ میں کم سے کم الحمدللہ مور دین 100 اپنی جیب سے. جی بالکل اپنی جیب سے, اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے. اور ابھی ماشاءاللہ رمضان کے اندر مور دین 3000 ہم نے جو ہے نا وہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیے. وہ بھی کوئی ہمیں گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کی, ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت. کراچی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خیرات میں سب سے نمبر 1 آتا ہے. یہ تو آپ اس چیز کو مانتے, چاہے اس کے اندر کوئی بھی قومیت کے لوگ رہتے ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مجھے سندھ گورنمنٹ سے کوئی فنڈز نہیں مل رہے تو میں جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں. آپ میرے ووٹر, آپ کہیں گے بھائی ہمارے مسئلے حل کریں, میں کہوں گا یار جاؤ آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں. وہ کہیں گے ہم نے تو آپ کو ووٹ دیے. کم سے کم اللہ نے مجھے زبان دی ہے تو میں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولتا ہوں. آپ لوگوں نے میری کلپس بھی دیکھی ہوں گی, بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں, جو ان کے معاملات تو یہ بات کرتے ہیں, ہمارے معاملات ہوتے ہیں. جہاں پر پیپلز پارٹی اچھا کام کرے گی ہم ان کی تعریف کریں گے, اور ان کی تعریف دیکھیں اس پہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. تعریف بنتی ہے, ہم اس کی تعریف کریں گے. لیکن جہاں پر اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں. تو یہ ویسے ایک چیز آپ نے شروع کیا, آپ نے یہ اب گفتگو تھوڑا سا یہاں لے کر آئے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک میں پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشنز ان دا ورلڈ, ہم سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ, خیرات, صدقات اللہ کے نام پہ نکالتے ہیں. اور رمضان کے اندر ہم پورے شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ مخیر حضرات سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, عید کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ جو جذبہ کراچی والوں میں, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں یہاں پر جو جذبے کی آپ نے بات کی, اتنے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو کسی کے ہاتھوں مطلب نہ آپ کو بولیں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کسی کو کہنا نہیں. ہمارے گھر کی یہ حالت ہے. اب میں ایک بندہ میں دیکھ رہا ہوں یار ماشاءاللہ ویل سیٹ بندہ ہے, اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کا سارا نقصان ہو گیا ہے, اس کا کوئی گھر میں یہ معاملات ہے, بچیاں ہیں, بچے ہیں, شادی کے معاملات ہیں, ایکسپائرڈ, بہت ساری چیزیں. تو کراچی کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پر چاہے میمن کمیونٹی ہو, آپ اردو سپیک ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, پٹھان ہو, ہمارے ٹوٹل جتنے بھی پاکستانی اور پورے پاکستان کے لوگ آ کے کراچی میں رچے بسے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
تو یہاں پر ہر طبقے کے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ ان کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک نوازا بھی ہوا ہے. سو ظاہر ہے وہ چیز جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کے لیے میدان میں اترتے ہیں, چاہے اسرائیل کا معاملہ جو ہمارے فلسطین میں ہو رہا ہے, چاہے دنیا میں کئی بھی مسلمان جو بیچاری پور کنٹری ہماری طرح وہاں پر کوئی ایسی چیز آ جائے تو یہاں سے سب سے زیادہ جو چندہ ہے وہ ہمارے کراچی سے جاتا ہے, پاکستان سے جاتا ہے. لوگ کرتے ہیں تو اللہ نے دل دیا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا وہ ابھی لاسٹ ٹائم جو یونیورسٹی کی جو وہ آئی تھی اس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں پر ججز جو بیٹھے ہیں, جب فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں پتہ نہیں ہم کتنے پیچھے ہیں. ہم افغانستان کے برابر ہیں دنیا میں 129 پہ اور 130 پہ افغانستان. ٹھیک ہے, اور پاسپورٹ میں ہم کتنے نمبر پہ ہیں؟ اسی طرح کا حال ہے. آپ دیکھ لیں کہ چیریٹی میں ہم آگے ہیں, لیکن اب ہم اپنے خود کے فیصلے میں اور ہم خود کے جو ہے نا ملک کے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو اب یہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے ہماری, ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو اس وقت بلوچستان کے حالات ہیں, KPK کے جو حالات ہیں, یہ تو پاکستان کے حصے نا سارے. ہم نے ابھی تک بنگلہ دیش سے معذرت کے ساتھ عید کا دن ہے میں بات کروں کچھ بھی نہیں سیکھا ہے ہم نے. آپ دیکھ لیں لاسٹ ویک جو پریس کلب پہ جو بلوچستان کے لوگوں نے جو ریلیاں نکالی ان کے ساتھ جو ہوا, یا اسلام آباد میں ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہے. تو ملک کا سب کا ہے, ملک کسی ایک قومیت کا تو ہے نہیں یا کسی ایک بندے کا. تو یہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے ان حکمران جو اس ملک کو چلاتے ہیں, اللہ ان کو عقل سلیم دے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ اچھے فیصلے لیں. اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو جو نا فیصلے کرنے دیے جائیں, جن کا جو ڈومین ہے وہ اس ڈومین میں رہ کے کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. ورنہ ہم اسی طریقے سے پچھلے 70 سال سے لڑتے آ رہے ہیں, آگے بھی ایسے لڑتے ہیں. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا جذبہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, خیرات صدقات کا, کھانا کھلانے کا, جو ہماری قوم کے اندر ایک اسپرٹ ہے, میری نظر میں یہ وہ اسپرٹ ہے بلوچ صاحب جس کی وجہ سے آج ہم کچھ کھڑے ہیں, اپنے پیروں پہ زندہ ہیں. ورنہ پرابلمز میں اتنی گھرے ہوئے تھے کہ شاید ہم گر چکے ہوتے, لیکن اس جذبے نے ہمیں کھڑا رکھا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ ایک ایکسیپشنل ہمارا ایک میرے خیال میں پاکستان کا ایک ٹریٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا, اور ہر شہر میں کہوں گا لوگوں کا دل بڑا ہے کہ یہاں پہ آپ مہمان نوازی کے حوالے سے دیکھیں تو سندھ کی مثال نہیں ملتی, اور آپ کراچی میں دیکھیں رمضان میں آپ اگر افطار کا وقت ہو کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو روک کے جو ہے وہ آپ کو افطار کراتے ہیں. تو یہ آئی تھنک اٹس یہ بلیسنگ ہے کہ ہم اس خوبصورت شہر میں پیدا ہوئے ہیں, اور آئی وڈ سے آئی ایم دا سن آف کراچی. اور میں نے بھی اپنی جو پولیٹکس شروع کی ہے ناٹ بیکاز آف ڈائنیسٹک پولیٹکس, میں نے اپنی اسٹرگل خود کی ہے, اور ڈیفینیٹلی میرے والد صاحب کا ایک نام ہے, ان کی پارٹی میں ایک ورتھ ہے, بٹ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے. اینڈ دین اونلی دا پارٹی ڈیسائیڈیڈ ٹو اپوائنٹ می ایز اے اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. تو ایسا نہیں ہے, یہاں پہ میرٹ ہے, بالکل ہے الحمدللہ. اور جہاں تک بات ہے اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھوں گا اگر کسی کوئی جیسے ابھی یہ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کی ایک فیملی کا ایک اپنا ایک بزنس کا ایک سلسلہ ہے, تو آج یہ بھی بزنس میں ہے, تو یو کانٹ بار دیم کہ بھئی آپ کی اگر والد صاحب پولیٹکس میں تھے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اوپن کمپٹیشن ہے, اس میں اگر کوئی نیا بندہ بھی آتا ہے, اور میں نے ایسے بہت حلقوں میں دیکھا ہے نئے لوگ آئے ہیں, نئے لوگ ان کو چانس بھی ملا ہے. تو اور کراچی میں تو دیکھیں نا, کراچی کی جو ایک یوتھ ہے, کراچی کی تنقید ہوتی ہے کہ آپ کے پروجیکٹس 35-40 مہینوں میں کمپلیٹ نہیں ہو رہے, پانی کی لائنیں نہیں, گیس کی پراپر لائنیں نہیں, انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ, کیا جواب دیتے ہیں ملوچ صاحب؟ دیکھیے کراچی کی تاریخ پھر آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کراچی کی تاریخ میں آپ کو جو میئرز تھے وہ کون سی پارٹی کے تھے. پیپلز پارٹی کو تو پہلی دفعہ میئرشپ ملی ہے. اس سے پہلے کراچی کی انتظامی امور کس کے ہاتھ میں ہوتے تھے؟ KMC, KDA, واٹر بورڈ, یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ میٹرک بورڈ, انٹرمیڈیٹ بورڈ, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا. کون یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ایک برابر میں بیٹھے ہوئے ہنس سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, عید کا دن ہے, آج تو ہنسنا چاہیے, مسکرانا چاہیے. لیکن اب کیونکہ میں تو خیر پولیٹیکل بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جسٹ بیکاز ایک ڈسکشن چل رہی ہے تو نو ہارڈ فیلنگس. چلیں میں ڈسکشن چینج کرتا ہوں. پروڈیوسر صاحب جو ہے نا مجھے دیکھ رہے ہیں کیمرہ کے پیچھے سے, اور میرے کان میں چیخ بھی رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طاہا احمد خان صاحب سے پوچھئے کہ کراچی کی سب سے لذیذ کھانے کی چیزیں کون سی ہیں. طاہا صاحب دیکھیے کراچی میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی فیوریٹ, بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے کھانے پینے کا آپ کی فیوریٹ بریانی. میری فیوریٹ بریانی تو جو ہے وہ میرے حلقے میں ملتی ہے, اور ناز آباد میں ہے وہ بریانی, اور بڑی زبردست بریانی ہے. ادریس کی نہاری ہے, بنس روڈ کے فرائی کباب ہیں. تو ایسی کراچی میں اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے کھانے میں کہ آپ کو دنیا کا ہر کھانا یہاں پہ مل جائے گا. کیا جاپنیز, کیا تھائی, کیا پاکستان کے سارے شہروں کی کوزینز,
दुनिया भर की जितनी कुजीन्स हैं वो आपको कराची में मिलेंगी और अच्छे टेस्ट की मिलेंगी, और रोज़ाना की बुनियाद पे नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, नई खाने पीने की जगहें खुल रही हैं। तो एक बहुत, मैं कहता हूँ कराची शहर में और पाकिस्तान में बहुत दूसरे सूबों में अगर आप जाएं तो टूरिज़्म वगैरह है। हमारे यहाँ तो कोई, सिंध में आप देखें तो कोई टूरिज़्म है ही नहीं, क्योंकि सिंध के हुक्मरान तो दुबई बना रहे हैं अपने पैसों से अपने लिए, लेकिन जो कराची की आवाम है उनके लिए तो सिर्फ एक ही तफरीह है, जो है खाना पीना। तो ये एक तफरीह ऐसी है जो हम लोगों को, कराची वालों को अवेलेबल है, और इससे हम लोग भरपूर इंजॉय करते हैं, भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और आप देखें गली के कोनों से लेके और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक आपको हर रेस्टोरेंट और हर ढाबा और हर ठेला वो भी यही कहते हैं चाइना भरा हुआ कटिंग से मिलेगा। बहुत सारे पथारे भर दिए गए हर जगह। एमक्यूएम ने चाइना कटिंग ऐसी की है कि हर कोने फुटपाथ के ऊपर कोई ना कोई स्टॉल अच्छा, लगा हुआ है। इसमें मैं आपको तला साहब एक बात बताऊं। सर। मैं आपको, आप भी, हम थोड़ी देर पहले जब आपके वहाँ कमरे में जी, बैठ के जी। बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, यस, वो इररिस्पेक्टिव होना चाहिए, सबके लिए बराबर। सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एमक्यूएम का कोई आदमी, पीपल्स पार्टी का कोई आदमी, पीटीआई का कोई आदमी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई आदमी इन्वॉल्व है किसी भी इलीगल एक्टिविटी में, तो मैं एमक्यूएम के ज़िम्मेदार की हैसियत से, एमपी की हैसियत से नहीं, आपसे ये कहता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन कार्रवाई होनी चाहिए है। लेकिन अगर सूबे का वजीर दाखिला खड़े होकर ये कहे कि हमने 5 लाख लाइसेंस जो हैं वो शादी में फायरिंग करने के लिए नहीं दिए, हम सबके सामने हैं कि जिस तरह के हालात थे, हम ईद का दिन है, ये सारी बातें नहीं खाने से आप दोबारा जो है वो आपके अंदर का एंकर जो है वो हमें दोबारा वहाँ लेके जा रहा है। लेकिन सारी बात ये है कि देखिए ये और वो किसने कहा था टीवी बेचो और ये वो देखिए वो जो वजीर आला थे, उन्होंने वो जो वजीर आला थे, वो वजीर आला तो फिर अगर वो इतने सच्चे थे तो जो वो बातें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कह रहे हैं तो क्या उन्हें भी सच समझा जाए? वो तो पीपल्स पार्टी के भी नहीं हुए ना, जो उस वक्त आपका तारा थे। हमारे खाते में न डालें। नहीं किसी को, उनको वजीर आला आपने, वजीर दाखिला आपने बनाया। आज की बात उससे पहले जो नसीरुल्लाह बाबर साहब का दौर था, अगर हम वहाँ चले जाएं। अच्छा मैं एक बात करेक्ट करता हूँ। अच्छा मैं कहता हूँ बल्दिया टाउन, मैं कहता हूँ अपना भाई देखें, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात पे बोला नहीं था, मेरी बात मुकम्मल होने दें। बिल्कुल इसमें नाराज होने की, परेशान होने की बात नहीं है, तो दुनिया कह रही है ये बात, ईद का मौका है, लेकिन बात हो रही है तो मैं जवाब दूंगा। बल्दिया फैक्ट्री पे आग लगाने वालों पे ना लानत, बल्दिया फैक्ट्री की, और हम कहते हैं कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी नस्लें जो है ना, साहब मैं आपको यहाँ पे मेरी आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी है। मैं ये बड़ा उनकी सीरियस नस्लों के ऊपर अल्लाह का अजाब हो, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बड़ा कमाल फैक्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। कि जो मोस्ट वांटेड पर्सन है ना इस केस के अंदर, हाँ। जिसका नाम रेड बुक में शामिल है, जिसकी सर की कीमत 40 लाख रुपए है, वो 2010 में यहाँ से श्रीलंका फ्लाई करता है, श्रीलंका से मलेशिया फ्लाई करता है, 2010 से 2020 तक 4 बार वो पासपोर्ट अपना नया बनवाता है नादरा से। क्या नाम है उसका? बस नाम भी ईद का दिन है, भी ना लेना। नहीं मैं देखें, भट्टी साहब है, भट्टी साहब है। अच्छा मैं दो बातें कहने को, भट्टी इसमें साहब। मैं कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए सियासत भी होती रहेगी और सियासत में जो है वो एक दूसरे पे इल्जाम भी लगते रहते हैं। करेक्ट। लेकिन मैं कैटेगरी के लिए ये बात कहता हूँ कि ये तो ऐसी चीज़ है ना जिसमें आज भी एम्बिग्युइटी मौजूद है। पहली जीआईटी कुछ और थी, जी हाँ, जी हाँ। दूसरी जीआईटी कुछ और थी। अगर आप बल्दिया फैक्ट्री पे एक पूरा प्रोग्राम रख लें जी हाँ। तो मैं पूरा प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इसको बड़ा क्लोजली स्टडी किया था। जी हाँ। ये एमक्यूएम का तरीक़ाकार ही नहीं है। उस वक्त एमक्यूएम को, जब आपके पास सारी वजारतें थी, सब कुछ था, 10 करोड़ रुपए के अमाउंट के लिए किसी 200 लोगों को जलाने की ज़रूरत नहीं थी। देखें इसी शहर ने देखा है किस तरह जहाज़ अगवा हुए हैं, किस तरह जो है वो अल जुल्फ़िकार के नाम पे जो पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग था, उन्होंने कार्रवाई की हैं। तो हम उस तफसील में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन बात यह है कि ये वाली जो बात है कि जी चाइना कटिंग कोई करे या कोई सिस्टम के नाम पे शहर से पैसा उठाए, कोई एसबीसी के नाम से शहर में भत्ता ले, कोई वाटर बोर्ड के कनेक्शन बेचे या कुछ भी हो, तो इन तमाम लोगों को रोकने के लिए कानून हरकत में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज आज थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेने दे, परेशान हो गए हैं लोग। अच्छा। लेने देता हाँ भाई प्लीज। व्यूअर्स एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ लाइटर साइड की बातें हम करेंगे, आई प्रॉमिस, आफ्टर दिस ब्रेक।
ویلکم بیک ویورز. عید اسپیشل اسٹریٹ فارورڈ جاری ہے. کمال مہمان میرے ساتھ موجود ہیں اور میں اب سمرو صاحب سے کچھ لائٹر سائڈ کے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پروگرام میں بہت گرما گرمی ہو چکی ہے اور یہ عید پروگرام اتنا گرم نہیں ہو سکتا. سمرو صاحب, اگر آپ کے کوئی دوست باہر سے آئیں پاکستان اور وہ آپ سے کہیں کہ میں سندھ گھومنا چاہتا ہوں, تو آپ انہیں کہاں لے جائیں گے؟ کون سی چیزیں ہیں جو آپ انہیں لازمی دکھائیں گے اور لازمی کھلائیں گے؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو وہ فون پہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ مجھے پروٹوکول چاہیے. اوکے, تاکہ میں جلدی نکل آؤں, امیگریشن کی لائن میں خوار نہ ہوں. اتنا بڑا ہم نے ماشاءاللہ ایئرپورٹ جو آج سے 30-35 سال پہلے بنایا ہوا تھا, وی نیڈ چینج, اب تو ضرورت ہے. بہرحال سب سے پہلے تو جو ہے وہ ان کو کراچی کی ہم اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے آتے ہیں. آتے ہی پاکستان میں آپ نے بتانا ہے وی آئی پی سسٹم کیا ہوتا ہے, ایسے نکالوں گا تمہیں. ایسے نکالوں گا, بالکل وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بریانی جو ہے وہ کراچی کی, وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے. باقی آپ نے بات کی سندھ گھومنے کی, تو ہم خود نہیں جاتے. انگریز کہتے ہیں کہ ہم نے جب آ کے بریانی کھائی تو معلوم پڑا کہ ہمارے یہاں ٹوائلٹ پیپر ہے اور تم لوگ کیا مسلم شاور کیوں ہیں. مطلب سمجھ جائیں مسالے کیا کرتے ہیں. مسالے کیا, کبھی کبھار تو برف کی وہ بھی ایسا ہی ہے, کوا شوا بیچ میں آ جائے تو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, بریانی کے بعد کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی آپ نے میں نے سندھ کی بات کی ہے. سندھ میں ہم نے ایک جگہ سنی تھی مونجو دڑو, اور دوسری ہم نے سنی تھی وہ گورکھ ہل. یقین کرے جب ہم نے دیکھا نا اوپر ہائٹ, ہم نے اپنی گاڑی واپس گھما لی اور ہم وہاں سے پھر بلوچستان نکل گئے. ہر سال جو ہے وہ بجٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کینجر جھیل بچپن سے. یار ابھی آپ پھر سیریس بات نہیں کیجیے گا, ابھی آپ کو اپنے مہمان کو گھمانا ہے. میں گھما رہا ہوں, ابھی گھما رہا ہوں, ٹھیک ہے. سمجھ لیں کوئی لڑکی ہے جو باہر سے آئی ہے, بیوی کو معلوم ہے. نہیں ایسا اتنی خوش نصیبی ہماری نہیں. امیجن کرنے کا گناہ تو نہیں ہے, عید کا دن ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کینجر جھیل ایک مشہور ہے, ٹھیک ہے. کینجر کے علاوہ اگر آپ کسی مزار پہ جاتے ہیں تو آپ مزار کے اندر پہنچتے جو ہیں وہ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, وہ جو آپ کو بیکاری انہوں نے کھڑے کیے ہوئے معذرت کے ساتھ. وہ بھی پھر آپ نیگیٹو باتوں پہ آ گئے. یار دیکھیں پی ٹی آئی کی یہی تنقید ہوتی ہے, آپ لوگ نیگیٹو باتیں بہت کرتے ہیں. میں نے کہاں نام لیا پیپلز پارٹی کا, آپ نے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. تو میں بھکاریوں کی بات کر رہا ہوں. چلیں پھر آپ آگے بڑھیں. اس کے بعد دیکھیں سندھ کے کینجر کے آگے ہی بہت جگہیں ہیں. کینجر کے آگے مجھے آپ بتائیں کہ آپ سیفلی کس جگہ پہ سندھ میں گھوم سکتے ہیں. یہ میرا بھی آپ پہ صافی ہے, میرا آپ سے بھی سوال ہے. سیفلی جو ہے وہ آپ کس جگہ پہ سندھ میں گھوم سکتے ہیں. ابھی جو ملیر ایکسپریس جو کھولا ہے, یہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ ٹول دیں گے اور آگے جائے بڑے بڑے درخت رکھ دیتے ہیں اور جا کے لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ آن ریکارڈ بات ہے, یہ تا بھی آپ کو اس بات کہ کریں گے. ابھی میڈیا کے اندر ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کراچی سیف نہیں ہے تو آپ سندھ میں کہاں ہمیں بھیج رہے ہیں؟ یہاں پر بھی پکے کے, وہاں کچے کے ڈاکو اور یہاں پر پکے کے ڈاکو. آپ نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں. میں ابھی آپ چھوڑ دیں, میں کسی اور پہ جا رہا ہوں. اچھا میری بات سنیں, آپ مجھے کہتے ہیں سندھ میں گھومنے کی, تو سندھ میں ہم کہاں گھومنے جائیں آپ مجھے بتائیں. جائیں ایشیا کے سب سے بڑے قبرستان, مکلی کا قبرستان, کتنا خوبصورت آرکیٹیکچر. بچپن میں دیکھ کے ہم تھک گئے. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا کرو, میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں پنجاب لے جائیں, لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں کے پی کے لے جائیں, آپ ہمیں مری لے جائیں, آپ ناران لے جائیں. اب آپ دوسرے پیپلز پارٹی کا جواب سنیے گا, دیکھیے گا وہ کتنا اچھا جواب دیں گے, کس طرح لوگ سندھ میں اپنے مہمانوں کو گھماتے ہیں. اگر وہاں پر کوئی جگہیں ہیں میں تو سننا چاہوں گا بھائی سے, تاکہ میں تو تا کے ساتھ جاؤں گا. صبر. بلوچ صاحب ذرا بتائیں آپ سمرو صاحب کو کہ سندھ میں کتنی خوبصورت جگہیں گھومنے کی اور آپ اپنے مہمان کو کس طرح گھمائیں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنے مہمان کو جو ہے وہ تھر لے جائیں. مانسون میں تھر کا جو ایک نیچرل وہاں کا ایک ماحول ہے, وہاں کی کلچرل جو ایک ڈائنامکس ہے وہ دکھائیں. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل پلیس اور ایک ہمارا آئیکن ہے سندھ کا, تو دکھانے کو تو بہت جگہ. آپ تو ایم پی ہیں ماشاء اللہ, آپ کو تو اور بھی جگہوں کو پتہ ہوگا. آپ اب لے جانا نہیں چاہ رہے, وہ الگ بات ہے. تو مہمان کو گھمائیں کہ صرف بریانی کھلانا نہیں ہوتا, آپ لے جائیں. اور میں بامبے بیکری کا کیک ضرور کھلاؤں گا. بامبے بیکری کا کیک آپ کو کھلانا چاہیے, وہ تو پورے کراچی میں آپ کو کھلانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے شہر کراچی میں اور بھی دیر آر لاٹ آف اسپاٹس. حیدرآباد کی ربڑی ہے, پلا مچھلی ہے, پلا مچھلی ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں. نہیں ہلکا نہیں لے رہے, آپ گھومے نہیں ہیں. گھومے ہیں میرپور خاص کی, آپ نے مچھلی کھائی ہے وہاں کے جو سجی مشہور ہے بڑی کی, وہ بھی ہم نے کھائی ہے. بالکل ہم اپنے دوستوں کے یہاں جاتے ہیں, لیکن اچھے موسم میں. آپ گرمی میں یو کان سروائیو. سردیوں میں بلائیں, سردیوں میں جاتے ہیں, سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر اسکولوں کی, تو زیادہ تر فیملیاں پر جو آپ نے سوال کیا آتے ہیں, ان کو پھر ہم لے آتے ہیں. آم کے باغات ہیں, جس کو شوق ہے گرمی کے اندر اگر گھومنے کا. رانی کوٹ کے فورٹ ہے, بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں. بیچز لے جائیں. لو آرڈر اچھا ہو جائے تو آپ ڈالے میں 4 گارڈ بیٹھے ہیں, آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ نہیں سر, ہم گھاٹ والے نہیں ہیں, ہم اکیلے گھومنے. ہاکس بے کے بیچز لے جائیں, فرسٹ کلاس روڈ بنایا, ہاکس بے لے جائیں, بیچز لے جائیں. آپ ہاکس بے تب پہنچیں گے کہ راستے میں آپ کو سیف
نہیں نہیں آپ جا کے پڑھیں جو معاملات چل رہے ہیں, جو حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ تو سوشل میڈیا کا بھی ایک دور ہے نا, ایک چیز کو ایک فوراً ہی کسی پروجیکٹ کو خراب کرنے کے لیے نیگیٹو نیوز پھیلا دے, اس کی انکوائری جاری ہے, دیٹ از ناٹ 100%. لیکن میں آپ کو ماشاء اللہ مبارکباد دوں, آپ جو پروگرام چلا رہے ہیں, نہیں میں نہیں چلا رہا, آپ لوگ چلا رہے ہیں, میں تو پیچھے بیٹھا ہوا سن رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں, اچھا آپ کے سارے سوال کے جواب ایک سوال, اب میں طاہر صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. طاہر صاحب سے جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں جس پہ میں تو خیر کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اوبیسلی آپ کے گیسٹ ہیں اور رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے بھی. تو کراچی کی جہاں تک بات ہے کہ کراچی میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب یہاں سے اٹھ کے دبئی چلا گیا, دبئی بنا رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں, تو کراچی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ ٹیلی فون آپریٹر بھی تھے, اور پھر وہ جا کے کینیڈا شفٹ ہو گئے یا دبئی شفٹ ہو گئے, کچھ دبئی میں کہیں کام کرنے لگ گئے, جاب کرنے لگ گئے, کچھ ابھی تک جو ہے وہ یو ایس اے میں بھی شفٹ ہیں, اور یہاں کا جو کراچی کا پورا نظام سنبھالتے تھے ایک دور میں. تو ہسٹری تو بہت ڈارک ہے, تو اس پہ میرے خیال میں ہم نہ جائیں, اور کراچی کی جو یوتھ ہے نا اس کو ہم دیکھیں, کیونکہ بہت تباہ کیا ہے ہم نے. 65% آف یوتھ جو کراچی کی بھی ہے نا, اس کو ہم نے یہ جو ایک نام دے دیے تھے نا, کانا, لنگڑا, ٹنٹا, یہ اس طرح کے جو نام دے دیے تھے, اس سے, اور وہ ایک پان اور گٹکے پہ لگا دیا تھا ہم نے ان کو, اس سے باہر نکالنا ہے ہم نے, ان کو تعلیم دینی ہے. یوتھ کو ہمیں جو ڈسٹریکٹ کیا تھا, اور دو لیڈرز نے میں کہوں گا جو کراچی اسپیسیفک تھے جنہوں نے کراچی کی یوتھ کو تباہ کیا تھا, ایک تو نہیں ہے ابھی کراچی کی پولیٹکس ہی غائب ہے, ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہے میرے خیال میں, لنڈن ہے اڈیالہ جیل. ایگزیکٹلی. تو کراچی کی یوتھ کو بڑا ڈسٹریکٹ, کیونکہ 3 سال ایز اے پرائم منسٹر بھی میرے خیال میں وہ کراچی میں ایک دن بھی نہیں اسٹے کیا انہوں نے. تو کراچی کو ایک میرے خیال میں جو ایک نقصان ہوا ہے اس کا, تو میرے خیال میں اٹ ول ٹیک ٹائم. انشاءاللہ کوشش کریں گے کراچی کی یوتھ کو واپس ٹریک پہ لینا. پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. آئیے. ہوپ فار دا بیسٹ, پریپیئر فار دا ورسٹ. طاہر احمد خان صاحب, آپ کا مہمان آیا ہے اس وقت, سمجھیے ہالینڈ سے, خاتون ہے, اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کی ان کی مہمان نوازی کرنی ہے, اور ان کو پاکستان دکھانا ہے, سندھ دکھانا ہے, کراچی دکھانا ہے. تو کیا آپ روٹین آزمائیں گے, کہاں؟ سب سے پہلے تو میں ان کو پان کھلاؤں گا, اوکے, کراچی کا, جس کو بہت سارے لوگ شاید پان اور وہ اس کا کوئی بہت ہی انفیریئر چیز سمجھ رہے ہیں. وہ اس شہر کی ثقافت ہے, لیکن اس شہر میں رہنے سے اس شہر کی ثقافت کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس شہر میں رہنا الگ چیز ہے, اور اس شہر کو اون کرنا اور اس شہر میں بسنا الگ چیز ہے. تو پان کوئی خدا نخواستہ حقارت کی چیز نہیں ہے. پان جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو میں ان کو سندھ کی تاریخ بتاؤں گا, اور بتاؤں گا ان کو پڑھائیں گے تو وہ گھومیں گے کیسے, ہم نے ان کو گھمانا ہے. گاڑی میں گھومتے گھومتے, ہم گاڑی میں گھومنے نکلے ایئرپورٹ سے, ٹھیک ہے, مکلی پہنچے آپ, اس کے بعد ہم مکلی پہنچ گئے, تو ہم بتاتے راستے میں بندہ کوئی تو بات کرے گا. کنجر پہ آپ نے بطخ کھلائی انہیں, اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے جائیں گے, ہم بتائیں گے ان کو کہ میں آپ کی بات میں نہیں بولا گا, مجھے مکمل ہونے دیں. اس کے بعد ہم ان کو بتاتے ہوئے جائیں گے کہ بھائی کس طریقے سے عزیر بلوچ, بابا لیاری لے جاؤں گا, لیاری میں 2-3 مجھے انہوں نے دعوت بھی کی ہے, یہ ویلکم کریں گے. پھر میں انہیں وہاں لے جاؤں گا, بابا لاڈلا, عزیر بلوچ, رحمان ڈکیت, کس طرح لیاری گینگ وار. پھر میں انہیں ذوالفقار مرزا کا بتاؤں گا. پھر میں انہیں جس طریقے سے جہاز اغوا ہوا, یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے جہاز اغوا ہوا اور نیگوشیٹ کر کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو چھڑایا گیا, وہ بتاؤں گا. اس کے بعد میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھئی یہ جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, کس طریقے سے اس کو بائی ڈیزائن تباہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی ندامت بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں انہیں بتاؤں گا کہ دیکھیں جی, آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیں, یہ جو آج کے حکمران ہیں یہ برے لوگ نہیں ہیں, یا تو انہیں کام کرنا نہیں آتا یا ان کی نیت نہیں ہے. لیکن اس شہر میں ایس بی سی اے دکھاؤں گا انہیں بتاؤں گا کہ یہاں کتنے امیر لوگ رہتے ہیں, جن کی منتھلی انکم کتنی زیادہ ہے.
پھر انہیں بتاؤں گا کہ ایک اتنی بے بس حکومت ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ کما کے شہر سے جا رہے ہیں. 2 دفعہ ان کے صدر آ چکے ہیں, وہ اپنے لیڈر کے قاتل کو نہیں پکڑ سکے. پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ بھائی اس شہر میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس شہر کا پرائیڈ ہیں, کہ جو کہیں ٹیلی فون آپریٹر تھے, کہیں ٹیوشن پڑھاتے تھے, کہیں کام کرتے تھے اور وہ محنت سے بنے. پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بھی اس شہر میں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نیب کا کیس نہیں ہے, کوئی اینٹی کرپشن کا کیس نہیں ہے, کوئی قرضے لے کے معاف نہیں کرائے, کوئی شوگر کا کیس نہیں ہے. اور پھر میں انہیں بتاؤں گا پھر کہ وہ وہی فلائٹ پکڑ کے نکل جائیں گی واپس, وہ بولیں گے مجھے یہاں پہ نہیں رہنا ہے, مجھے جانے دو پلیز. اب بھائی پروگرام کا آخر آ گیا, پلیز میں اپنے مہمانوں سے آخری سوال پوچھنے جا رہا ہوں. اگر مصطفیٰ عبداللہ بلوچ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو کیا تبدیلیاں لائیں گے پاکستان میں؟ آپ کے پاس 2 منٹ 1.5 منٹ ہے جواب دینے کے لیے. دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے تو میں آئی وڈ وانٹ اونلی چیئرمین بلاول ٹو لیڈ دا کنٹری, بیکاز چیئرمین بلاول صاحب کی پرمیشن سے آپ وزیر اعظم بنے, بس یہ سمجھ لیجیے. اوکے دین ڈیفینیٹلی کراچی کی یوتھ اور پورے پاکستان کی یوتھ, آئی تھنک بیکاز جو ہمارا ایک نظام جو چلائے گا آگے چل کے سالوں میں وہ یوتھ ہے. یوتھ کے لیے وی نیڈ ٹو میک ووکیشنل سینٹرز, ان کے لیے تعلیمی معیار کو بہتر کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹورزم ہے, آئی تھنک ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتر کر سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس پہ کام ہو. ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہمارا ایک یہ کلچر ہے کہ ہم چیریٹی پہ ہی رہ رہے ہیں اور چیریٹی پہ ہی چل رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ ول ناٹ سسٹین اے لاٹ. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ. تو لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے انڈسٹریز کو یہاں پہ لے کے آنا اور انٹرنیشنل جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کو پاکستان کا ایک اچھا امیج دکھانا. یہ برا امیج دکھا کے آپ اپنی سیاست تو کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ. آج کل کی یوتھ بھی پک گئی ہے وہ باتیں سن کے. آج کل کی یوتھ کہتی ہے نئی بات بتاؤ, واٹ پلانز یو ہیو. ٹائم از اپ سر, ٹائم از اپ. سجاد سمرو صاحب, آپ وزیر اعظم بنے تو کیا کریں گے پاکستان کے سر؟ ساتھ؟ اس سے پہلے تو آپ اپنے دونوں مہمانوں کو ٹائم دیا, تیسرے مہمان کو آپ نے تھوڑا کم ٹائم دیا. ان کی باتوں میں میں چاہوں گا میں تھوڑا 1 منٹ کے اندر میں اس کو 1 منٹ کے اندر لپیٹ دوں, پھر میرے سوال کا جواب. دیکھیں بھائی نے, میں تو نہیں چاہ رہا تھا, میں تو شروع سے کہہ رہا تھا عید کے دن ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے. انہوں نے خان صاحب کا اڈیالہ جیل کا نام لیا. الحمدللہ نہ ایک بار پلیٹلیٹس کم ہوئی ہیں, نہ ہی جو ہے نا وہ جا کے وہ سعودی ہاسپٹل میں لا کے لیٹے ہیں. ٹھیک ہے, زرداری صاحب کو جو عمران خان کے ٹائم پہ جب نیب نے اٹھایا تھا, ان کی رپورٹ جب اس ٹائم پہ آپ نے دیکھی تو انہوں نے اس پہ بتایا گیا کہ ان کا دماغ سکڑ گیا ہے, ابھی مزید سروائیو نہیں کر سکتے ہیں, ان کو ہاسپٹل کے ICU سے نہیں نکال سکتے. ابھی وہ صدر پاکستان ہے, اور 2 دن پہلے مطلب لاسٹ ویک انہوں نے جو اسپیچ کی اور کس طریقے سے اسپیچ کی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا ناک کٹوائی انہوں نے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ پچھلے آن اینڈ آف 40-45 سالوں سے حکومت یہ کر رہے ہیں, اور حساب ان کو عمران خان دے گا آگے 3 سال کا. مجھے آپ بتائیں کہ کراچی, بھائی 18ویں ترمیم کے بعد یہ کس کا حق ہے صوبوں کے اوپر؟ پچھلے آپ تقریباً چوتھا آپ کا ٹینیور کراچی میں ہے, اور وہ حساب جو ہے نا وہ آپ کو آگے پوائنٹ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال آج میرے سوال پہ آ آپ کے سوال پہ جائیں. وزیر اعظم بنیں گے سجاد سمرو تو کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ سنیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی وہ افراد کہ جو ہمیشہ اس سیٹ کو گالیاں دیتے ہیں, پہلے تو ان لوگوں کے پاس ہم جائیں, ان کو کہیں کہ آپ کا جینون مسئلہ کیا ہے, ہمیں پتہ ان کا کیا ہے, ان کو یعنی آپ پہلے گالیاں بند کروائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری یہ یوتھ کی بات ابھی جو ہو رہی تھی نا, یوتھ تو یوتھ نے اس وقت الیکشن میں بتا دیا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یوتھ کا جو مائنڈ ہے وہ کس طرف ہے, تو ہمیں یوتھ کو اور مزید اچھی جگہ پہ لے جانا ہے. گالیاں پڑی ہیں PTI کی وجہ سے, بند کرنے کی وجہ سے. PTI کی وجہ سے تو کس چیز کی گالیاں, لیڈر کو بند کرنے کی وجہ سے PTI کے. دیکھیں بات کوئی ایک بند کرنے کی تو چیز نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جو ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. تو وہی بات تھی جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ جو جس کا ڈومین ہے اپنے سیاسی استحکام لائیں گے, بالکل لائیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے, اس کے بعد ہم سارے اپنے اپنے معاملات میں. جس طریقے سے یہ فلسطین کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اتنے تو ہم غیرت دکھائیں نا کہ ہم, اگر مجھے اللہ نے موقع دیا آپ اپنے فوج کے دستے کو بھیجیں گے. نہیں, ہم اپنے فوج کے دستے کو بعد میں بھیجیں گے, پہلے ہم آگے ان پہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تو کریں. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بیگر کان بھی چوزر, ہمارے وزیر 70 کی دہائی میں ہمارے ایئر فورس کے فائٹرز گئے تھے. بالکل کہتے ہیں, لیکن ابھی اس وقت ہم کھڑے ہیں 2025 میں, اس درمیان آپ کا جو ہے نا 55 سال کا فرق بھی ہے, تو لیڈر بھی چینج ہوئے ہیں. بالکل جنہوں نے پہلے کام کیا. ابھی ہم کٹورا لے کے جب ہاتھ میں کھڑے رہیں گے تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے؟ کوئی بتا دیں
کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے جو ختم ہو بات رہا ہے کی تھی, آپ کا. تو کوئی اگر ایسا لیڈر ہے تو وہ اگر بات کر سکتے تو کرے نا بات, ہم کیوں کریں گے, ہماری جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں. بہرحال عید کا دن ہے, پھر گھوم پھر کے میں آپ کو وزیر اعظم بنا رہا ہوں عید کے دن مجھے پہ. نہیں بننا ہے وزیر اعظم پاکستان, مجھے اپنے لوگوں کے وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کی ان کے لیے جو ہے چلیں آپ کا جواب آ گیا. That's it. طاہر احمد خان صاحب کو اگر ہم وزیر اعظم پاکستان بناتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں 2-3 کام ہیں جو کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آنا ہے. آئین کے مطابق آرٹیکل 140A کے مطابق 18ویں ترمیم کو اس کی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے, اور صرف کراچی ہی نہیں پورے پاکستان میں یہ بلدیاتی نظام گلی محلے تک ہونا چاہیے. امپاورمنٹ فار آل, اور لوکل مسائل لوکل لیول پہ حل ہونے چاہیے. دوسری سب سے بڑی بات کہ سیاست میں جو بد تہذیبی کا کلچر یہ ہمارے سجاد سمرو صاحب کی سابق یا حاضر جماعت لے کر آئی ہے, اس کو ختم کریں گے. ٹالرنس اور پیشنس کی سیاست ہونی چاہیے. الیکٹیبلز, اچھا بات انہوں نے بالکل درست کی کہ یہ کوئی ڈی میرٹ نہیں ہے کہ اگر کسی کا والد سیاست میں ہو یا نہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے ڈائنیسٹی پالیٹکس. اگر کوئی آدمی محنت کر کے آ رہا ہے, اس کا اپنا کیومن ہے, تو اس کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ملک میں ایک ڈائنیسٹی پالیٹکس ہے اس کو ختم کریں گے, اور عام آدمی کی نمائندگی عام آدمی سے کروائیں گے. کسان کی نمائندگی وڈیرے سے نہیں کروائیں گے, مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار سے نہیں کروائیں گے, اور ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں ایکسیسیبل ہوں. میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ایزیلی ایم کیو ایم کے ایم پی ایز ایم این ایز اپنے لوگوں کو ایکسیسیبل ہیں, کسی اور سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ جو اقدامات ہیں یہ ہم کریں گے. اور آخری چیز یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی ایک بہت عظیم لیڈر تھی, اور پاکستان کی فیمیل پرائم منسٹر تھیں. انہوں نے پاکستان پوری دنیا مطلب ان کا وہ ایک پرائڈ تھی پاکستان کا. تو ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ فار دا پرپز آف پوائنٹ اسکورنگ, یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہم کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انصاف جو ہے وہ جو اگر ہم لوگ اپنے ملک کی سابق وزیر اعظم کے لیے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس کے لیے انصاف کریں. بہت بہت شکریہ طاہر احمد خان صاحب, مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, سجاد سمرو صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس آن عید. تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ شو دیکھنے کے لیے. آپ سب کو عید مبارک. پانچوں خیال رکھو. I'll see you soon. Until next time, اللہ حافظ.